آل پاکستان بائلنگول ڈیکلیمیشن کنٹیسٹ 2022 جناب کالج جھنگ کا شاندار اور خوبصورت پنڈال۔ حافظ محمد سمیر ثاقب یہ کہنے آئے ہیں کہ ساس خون تمنا کا مانگیے کس سے۔ سورج ہوں، زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ تاریخ کربلائے سخن دیکھنا کہ میں خونے جگر سے لکھ کے ورق چھوڑ جاؤں گا۔ صدر فہم و ادراک اور ایوان خوددار و بے باک 11 ستمبر 1948 کا منظر ہے۔ کوئٹہ کے ایئرپورٹ سے ایک جہاز اڑان بھرتا ہے اور فضاؤں کا سینہ چیرتا ہوا کراچی میں آ اترتا ہے۔ ایک نحیف و نزار مریض کو ایمبولینس میں ڈالا جاتا ہے۔ ایمبولینس روانہ ہوتی ہے مگر رستے میں خراب ہو جاتی ہے۔ بروقت طبی امداد میسر نہ ہونے کی وجہ سے پوری قوم کی نبضیں ابھارنے والے کی اپنی نبضیں ڈوب جاتی ہیں۔ منظر بدلتا ہے۔ 16 اکتوبر 1951 کا دن ہے۔ کمپنی باغ راولپنڈی میں جلسہ عام ہے۔ 40-50 ہزار کا مجمع ہے۔ ایک طرف مائک سے قائد ملت کی خوشنما آواز بلند ہوتی ہے اور دوسری طرف افغانی باشندے اکبر کے پستول سے 2 گولیاں نکلتی ہیں اور ملت کے لیے اٹھنے والی قائد ملت کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیتی ہیں۔ منظر بدلتا ہے۔ ایک بیوہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اسکول بھیجتی ہے۔ اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ ہوتا ہے اور بیوہ کے نصیب کی آخری بتی بھی گل ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ قوم کی معصوم بیٹی کسی بھیڑیے کی درندگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ لاہور کے ہنستے بستے بازار میں بم دھماکہ قیامت صغریٰ بپا کر دیتا ہے۔ کہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بے گناہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ کہیں مری کا برفانی طوفان سیاحوں کا قبرستان بن جاتا ہے۔ علی جناب کراچی کا سنسان رستہ، راولپنڈی کا کمپنی باغ اور پشاور کا آرمی اسکول ہی نہیں، وطن عزیز کا ذرہ ذرہ اپنی تاریک آنکھیں اور تاریک تر نصیب لیے زبان حال سے چلا رہا ہے کہ قصاص خون تمنا کا مانگیے کس سے۔ گناہگار ہے کون اور خون بہا کیا ہے، قصاص خون تمنا کا مانگیے کس سے۔ جناب صدر، وطن کی سوگوار فضاؤں سے نکل کر اقوام عالم کی بے ضمیری بھی ملاحظہ ہو۔ فلسطین میں بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں مگر امن کے سفیر امن میں ہیں۔ برما میں مسلمانوں کے قتل کا بازار گرم ہوتا ہے مگر حقوق انسانی کے علمبردار سوئے رہتے ہیں۔ کشمیر میں اٹوٹن کی سفاکانہ ضد خون کی ہولی کھیلتی ہے مگر اقوام عالم پر سکوت طاری ہے۔ فرانس میں ناموس رسالت پر رقیق حملے کی جسارت کی جاتی ہے مگر ضمیر عالم پر مردنی چھائی رہتی ہے۔ سو اب میں نے بھی ٹھانی ہے کہ اب منظر نہیں بدلنا بلکہ نعرہ دلگیر بن کر، عزم شبیر بن کر اور حیدر کرار کی شمشیر بن کر اب تقدیر کو بدلنا ہے، اس نظام ظلم کو بدلنا ہے۔ اور اس کار خو طلب میں میرا لہو بھی اگر بہے تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ذوقار اقوام عالم کو یہ خبر کر دی جائے، سامراجی خداؤں کو بتا دیا جائے کہ میں اقبال کا شاہین ہوں، میں پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، میں قہاری بھی ہوں اور غفاری بھی، قدوسی بھی ہوں اور جبروت بھی، حیدری فقر بھی میرا اور دولت عثمانی بھی میری، عصائے کلیمی بھی میرا اور ضرب ید اللہ بھی میری۔ میں زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتا ہوں کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد،
میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا. میں اپنے ڈوبنے کی علامت کے طور پر دریا میں ایک آدھ بھنور چھوڑ جاؤں گا. لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے, مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.